السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جس طرح بیرونی مداخلت کے تحت اور اندرونی سازش کے تحت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، یو ایس کے ایمبیسیڈر کی ملاقاتیں ہوں یا عدلیہ کا کردار ہو، اپوزیشن کا کردار ہو، بندر باٹ پیسے دے کر بندے خریدے گئے ہوں، ضمیر جگائے گئے ہوں، تو یہ سلسلہ سب کی نظر میں ہے، سب کو پتہ ہے کیا سازش ہوئی ہے یا کہہ لیں کیا مداخلت ہوئی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، عوام کو فرق ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہاں مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے، لیکن جو بھی مداخلت ہوئی ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ این ایس اے کی پریس کانفرنس کے متعلق، اعلامیہ کے متعلق بلیٹنٹ مطلب بدترین انٹرفیرنس ہوئی ہے پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی طرف سے۔ تو یہ سلسلہ بھی سب کے علم میں ہے۔ ڈی جی آئی اسپیئر کے پریس کانفرنس کے بعد ایک اور ایشو اٹھا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ عمران خان صاحب نے کیوں کہا بھی کہ نہیں، تو عمران ریاض خان صاحب کی ویلاگ نے اس میں سارے ثبوتوں کے ساتھ سارے معاملات پیش کر دیے ہیں۔ اگر وہ دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھیں، سب بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف پاکستان سے، ازبکستان، قازقستان اور دیگر ممالک سے بھی بیسس مانگی گئی تھی۔ اور سی آئی اے کا ڈائریکٹر صاحب پاکستان آئے تھے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی سی سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، نیو یارک ٹائمز میں بھی چھپا اور پاکستان کے ڈان اخبار اور دیگر اخبارات میں بھی چھپا کہ یہ بیسس امریکہ نے مانگی ہے۔ سلیم صافی صاحب جو اس بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کوئی بیسس نہیں مانگی گئی تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ زبردوست ہو گیا، ان کا اپنا ویڈیو بیان موجود ہے۔ وہ کسی چینل پہ کسی شو میں انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ بیسس پاکستان سے مانگی جا رہی ہیں۔ تو منافقت جو تھی ساری سامنے آ چکی ہے، بیسس بھی مانگی گئی تھیں۔ پاکستان کے عمران خان صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے کے بعد یہ سلسلہ دب گیا اور ازبکستان، قازقستان، تاجکستان سے جو بیسس مانگی گئی تھی وہاں رشیا اور چائنا کا رسوخ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں دی۔ تو امریکہ کا بیسکلی ایم نہ صرف افغانستان پہ نظر رکھنا تھا بلکہ ایشین ممالک پہ، پاکستان پہ، خاص طور پہ چائنا پہ نظر رکھنا تھا یہاں بیسس بنا کر۔ انڈیا نے بھی بیسس نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دی۔ تو امریکہ کا جو اثر و رسوخ ایشیا پہ، مڈل ایسٹ پہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پیوٹن کی یہ جو رشیا یوکرین کے وار کے بعد کافی لوگوں کا دھیان، یورپ کے کافی ممالک کا دھیان بھی اب رشیا کی طرف جا رہا ہے اور امریکہ کا اثر و رسوخ وہاں بھی انشاءاللہ ختم ہونے کی طرف ہے۔ تو امریکہ جو سپر پاور تھا وہ اب زوال پذیر ہے۔ جب مین بات ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سازش کیوں کی گئی یا مداخلت کیوں کی گئی یا ان کو ہٹانے کے لیے رجیم چینج کی کوشش کیوں کی گئی۔ پہلی بات تو سب کو پتہ ہے رجیم چینج کو پہلا ملک نہیں تھا پاکستان جس میں کوشش کی گئی یا کامیاب ہو گئی۔ امریکہ کو 40 سے 50 ملکوں میں یہ کر چکا ہے۔ کولڈ وار کے بعد سے، کولڈ وار کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں ہوئی، یہ ہوتی رہتی ہے اور امریکہ اس بات کا اعتراف کر چکا ہے اور کئی ممالک کی لسٹ موجود ہے جدھر ہو چکا ہے۔ لیکن کیوں کی، اس کی وجہ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی بہت بڑی وجہ ہے، امریکہ کی بات نہ ماننا، بیسس نہ دینا، ساری وجہ ہے۔ امریکہ کو یہاں اپنا کٹ پتلی چاہیے، اپنا ایسا بندہ چاہیے جو ان کے مفادات کے متعلق ہی فیصلے کرے، یہ ساری باتیں ہیں۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کو نو بولا تھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ سعودیہ، قطر، یو اے ای، دیگر ایشیا ممالک، بنگلہ دیش وغیرہ نے بھی ووٹ سے ابسٹین کیا رشیا یوکرین کے معاملے میں۔ تو بہت سارے لوگ دیکھا تھے کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ دور ہو رہا تھا امریکہ سے یا امریکی غلامی سے آزاد ہو رہا تھا، اس کی شروعات عمران خان صاحب نے کی تھی۔ ایک بہت بڑا غصہ اس بات کا بھی تھا، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا۔ یاد ہوگا لوگوں کو مصر کے محمد مرسی نے کیا پلان بنایا تھا کہ ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے پلان بنایا گولڈ کرنسی میں یا کوئی اور کرنسی، اسلامک ملک اور دیگر ملک کسی اور کرنسی میں ٹریڈ شروع کریں گا، یہ ڈالر کا قصہ ختم ہوا جائے۔ تو وہی کام عمران خان صاحب کرنا جا رہے تھے اس ٹائم۔ عمران خان صاحب نے 2019 میں چائنا سے جو کانٹریکٹس کیے ہیں وہ پاکستان یو این میں چائنا سے ٹریڈ کرتا اور چائنا جو انویسٹمنٹ کرتا وہ روپیز میں کرتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ رشیا سے بھی جو وزٹ ہوا تھا جس کے بعد یہ پڈا شروع ہوا، رشیا سے بھی عمران خان صاحب یہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے یا تقریباً میٹنگ ہو چکی تھی، تقریباً بات طے ہو چکی تھی کہ جو آئل ویٹ رشیا سے ہم پرچیز کریں گے وہ روبیل میں کریں گے، اور رشیا جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرے گا وہ ڈالر کی جگہ روپیز میں کرے گا۔ تو ایشیا سے، ایشین ممالک سے ڈالر کی اور مڈل ایسٹ سے ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی۔ یہ غصہ تھا عمران خان پر۔ پاکستان کو دیکھا دیکھی سعودیہ بھی چائنا کی طرف دیکھنے لگ گیا، یو اے بھی چائنا کی طرف دیکھنے لگ گیا، بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ سعودیہ کا ڈیفنس سسٹم چائنا کے حوالے ہونے جا رہا ہے، جو آج تک امریکہ سنبھال رہا تھا۔ میزائل سسٹم جو کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑی بہت، اور جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ امریکہ کی جگہ چائنا کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا راج تھا کہ ایشین ممالک میں، مڈل ایسٹ پہ، یورپ پہ، وہ امریکہ کا راج ختم ہونے لگا ہے۔
اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسلامی ملک، جیسے کہ بیچ میں 2019 میں رپورٹ آئی تھی کہ اسلامی ملک خاص طور پر ٹرکی، ملیشیا، پاکستان یہ آپس کی لوکل ٹریڈ میں کریں گے، دیگر مسلم ملک لوکل ٹریڈ میں کام شروع کریں گے، تو ڈالر کی ایجادداری ختم کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب۔ اور دیکھا دیکھی انڈیا نے بھی رشیا سے معاہدہ کر لیا، یہ دیکھ کر وہ بھی رویل میں آئل پرچیز کرے گا، دیگر مسلم ملک بھی آئل پرچیز رشیا سے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ڈالر کی جگہ وہ لوکل کرنسی میں کرنا چاہ رہے تھے، جو محمد مرسی نے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے محمد مرسی صاحب کو مروا دیا گیا تھا، شہید کروا دیا گیا تھا، اور وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بیسک ریزن یہ ہے، مین ریزن یہ ہے، ڈالر کی ایجادداری ختم کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب، اور اس کا غصہ نکالا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف یہ مداخلات کہہ لیں، سازش کہہ لیں، رجیم چینج کہہ لیں، وہ شروع کیا گیا ہے۔ تو مین ریزن یہ، اور سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے، اور خان صاحب سے بھی میں اپیل کروں گا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اس پر بات کرو، اس کا تھوڑا سا اشارہ کم از کم عوام کو دے دینا چاہیے کہ کیا سلسلہ تھا، کیونکہ بہت سارے ریزن تھے، ساتھ ہی سارے ریزن کمبائن ہوئے، لیکن ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کو دیکھا جائے کہ ایشین ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک ڈالر ختم کر کے لوکل کرنسی میں ٹریڈ شروع کرنے جا رہے تھے، اور کچھ نے شروعات کر دی تھی، خاص طور پر پاکستان نے اس کی شروعات کر دی تھی، اور ایک ایک کر کے اگر یہ سب کر دیتے تو ایشیا ویسے اکانومی سطح پر چائنا سے پیچھے ہو گیا ہے، ویپنس کی سطح پر رشیا سے پیچھے ہو چکا ہے، اور ڈالر بھی دنیا سے ختم ہو جائے، ڈالر کی ایجادداری جو آ جائے، آئل کی ٹریڈ اور دیگر ٹریڈ ڈالر میں ہی ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ اکثر 90% ممالک میں ڈالر میں ہوتی ہے، یہ سلسلہ اگر ختم ہو جائے اور لوکل کرنسی میں ٹریڈ شروع ہو جائے تو امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ اور یہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب کو، اور جس نے بھی یہ پلاننگ کی ہے کہ ڈالر کی جگہ کسی اور کرنسی میں ٹریڈ شروع کی جائے، ان سب کا تختہ بھی لٹ گیا اور کئی لوگوں کو مروا بھی دیا گیا ہے۔ تو مین ریزن یہ تھا عمران خان صاحب کو ہٹانے کا کہ ڈالر کی ایجادداری برقرار رہے، ٹریڈ ہو، آئل پرچیز ہو، ڈالر میں ہو، لیکن بغاوت شروع ہو چکی ہے، انڈیا ہو، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، اور مڈل ایسٹ کنٹریز ہوں، اس کے ساتھ ایشیا کی خاص طور پہ کنٹریز ہو، پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر کنٹریز بھی، وہ اب چائنا کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ہاں پریشر بہت ہے کہ سپر پاور، سابق سپر پاور امریکہ پریشر دے رہا ہے، تو کوئی آسان پریشر نہیں ہے، پاکستان بھی اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکا، اور کچھ لوگوں نے پریشر میں ہی آ کر عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا، تو پریشر بہت ہے، لیکن یہ وقت شروعات بغاوت کی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی سالوں میں پورے ایشیا میں، پورے مڈل ایسٹ میں، اور آہستہ آہستہ کر کے یورپ میں بھی ڈالر کی ایجادداری ختم ہو جائے گی اور لوکل کرنسی میں ٹریڈ شروع ہو جائے گا، چاہے وہ آپ یوان میں کہہ لیں، چاہے وہ گولڈ میں کہہ لیں، چاہے کسی میں کہہ لیں، لوکل کرنسی میں ٹریڈ شروع ہو جائے گا، اور ڈالر کی ایجادداری ختم ہو جائے گی، یعنی کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ اسی چیز کا غصہ ہے جو وہ نکال رہا ہے۔ شکریہ۔